بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جمعہ جو عربی خطبہ پیش کیا جائے گا اس کا ترجمہ اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے حج کے چند اہم مسائل۔ حج انسانوں کے لیے ایک بڑی سعادت ہے، مگر چونکہ عام طور پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس فریضے کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے اس کے مسائل ذہن میں نہیں رہتے۔ لہذا ضروری ہے کہ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اس کے مسائل اور احکام کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے۔ اس بیان میں حج کے فرائض و واجبات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، حج کس پر فرض ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں میں سے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ لہذا ہر اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کے خراجات پر قادر ہو، اور واپس آ جانے تک اہل و عیال اور بیوی بچوں کا خرچ بھی بآسانی برداشت کر سکتا ہو، اور راستے کی ساری رکاوٹیں بھی ختم ہو، مثلا حکومت کی طرف سے سفر کی منظوری کا ویزا، سواری اور ٹکٹ کا انتظام ہو جانا وغیرہ۔ ان تمام سہولیات کے ساتھ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ البتہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے ذاتی خرچہ کے علاوہ ساتھ میں جانے والے محرم کا پورا سفر خرچ بھی مہیا ہونا لازم ہے، یا عورت کے ساتھ اس کا شوہر حج کو جائے تب فرض ہے۔ نمبر 2، حج کے لیے احرام فرض ہے۔ احرام کی حقیقت یہ ہے کہ حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسنون یہ ہے اس تلبیہ کو کثرت سے پڑھتا رہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا گیا ہو۔ تلبیہ کو تھوڑی بلند آواز سے پڑھنا بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہوں کہ وہ تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھیں۔ نوٹ: عورتیں آہستہ تلبیہ پڑھیں۔ نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج دراصل عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، اگر ممکن ہو تو جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف کرنا بہتر ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر لیں۔ نمبر 4، طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور طواف کرو بیت اللہ کا۔ اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک درمیانی دنوں میں کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی 12ویں ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ واضح رہے کہ طواف زیارت وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے، لہذا اس سے پہلے جو طواف ہو وہ فرض میں شمار نہیں ہوگا۔ نیز ایک فرض یہ بھی ہے کہ مذکورہ تینوں عمل اسی ترتیب سے ہو، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں وقوف کرنا، پھر طواف زیارت کرنا۔ لہذا ان تینوں امور میں
اگر ترتیب الٹی ہو گئی تو حج نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مزدلفہ اور عرفہ کے واجبات۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر جب تم طواف کے لیے عرفات سے لوٹو تو راستے میں مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس وقوف کر کے اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو سکھلایا گیا، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ نیز عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرے رہنا واجب ہے۔ نمبر 6، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے سعی کو تم پر واجب قرار دیا ہے۔ نوٹ: سعی کی شروعات صفا سے کی جائے اور 7ویں چکر میں مروہ پر سعی ختم کی جائے۔ نمبر 7، جمرات کی رمی کرنا واجب ہے۔ جمرات کی رمی کرنا بھی واجب ہے، جس کو لوگ شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر یوم النحر میں رمی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حج کے مناسک اور طریقے کو سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس حج کے بعد آئندہ دوسرا حج نہیں کر پاؤں گا۔ نیز ایک دن کی رمی کو دوسرے دن تک مؤخر نہ کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنی تاخیر کر دی کہ دوسرے دن کی صبح ہو جائے تو جرمانہ میں ایک دم دینا واجب ہو جائے گا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنے، قربانی کرنے اور بال منڈوانے میں ترتیب باقی رکھنا بھی واجب ہے، یعنی پہلے شیطان کو کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے تو جمرہ عقبہ کے پاس آئے، اس کی رمی کی، پھر منا میں اپنے خیمہ پر آئے اور قربانی کی، پھر نائی کو بلوایا اور اس کو پہلے اپنے سر کے داہنی طرف مونڈنے کا حکم دیا، پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کو دے دیے، پھر اپنے سر کی بائیں جانب کو نائی کی طرف کیا اور مونڈنے کا حکم دیا۔ جب اس نے وہ بال اتار لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور کہا کہ لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ نمبر 8، سر کے بال منڈوانا یا کٹانا واجب ہے۔ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے حرم کے اندر سر کے بال منڈوانا یا کٹانا واجب ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائے جائیں یا پورے سر کے بال یکساں طور پر برابر کٹوائے جائیں۔ بعض لوگ بالوں کا کچھ حصہ ہی کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں، تو چوتھائی سر سے کم کٹوانے پر وہ احرام سے نکل کر حلال نہیں ہوں گے، بلکہ احرام ہی میں سمجھے جائیں گے۔ اب احرام کے خلاف کام کرنے سے ان پر جرمانہ بھی واجب ہوگا، اس لیے اگر بال کٹوانا ہو تو انگلیوں کے پوروے کے برابر پورے سر کے بال کٹوانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بال بہت چھوٹے ہوں اور انگلیوں کے پوروے کے برابر کاٹنا ممکن نہ ہو تو پھر منڈوانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن بہر صورت بالوں کا منڈوانا ہی افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈوانے والے کو زیادہ دعائیں دی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والے کو 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں دی اور بال کٹوانے والے کو صرف 1 مرتبہ دعا دی۔ نمبر 9، قربانی کرنا واجب ہے۔
جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت کی ہے یا صرف عمرہ کی نیت کر کے مکہ پہنچے ہیں پھر وہاں سے حج کی نیت کریں گے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمتع کیا عمرہ کے ذریعے حج کے ساتھ تو اس پر قربانی واجب ہے جو میسر ہو۔ لہذا جس طرح عام قربانی کو 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ میں ہی کرنا واجب ہے، اسی طرح ان قربانیوں کو بھی انہی دنوں میں کرنا واجب ہے۔ نمبر 10، طواف وداع اور طواف کے واجبات۔ جو لوگ حرم سے باہر رہنے والے ہیں جیسے ہندوستانی لوگ تو وطن لوٹتے وقت ان پر طواف وداع کرنا واجب ہے۔ البتہ جن کو شرعی عذر پیش آ گیا ہو ان پر یہ طواف واجب نہیں ہے۔ جو آدمی پیدل چل سکتا ہو اس کے لیے پیدل ہی طواف کرنا اور پیدل ہی صفا و مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ حدث اور ناپاکی سے پاک صاف ہو کر طواف کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو طواف زیارت کرے گا تو جرمانہ میں ایک دم واجب ہوگا، اور اگر جنابت کی حالت میں یہ طواف کرے گا تو جرمانہ میں ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ البتہ اگر طواف زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا طواف مثلا طواف قدوم یا طواف وداع بغیر وضو کے کر لے تو اس صورت میں دم واجب نہیں ہوگا، صرف ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا لازم ہوگا۔ طواف کے دوران ستر کو چھپانا بھی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے پاک ہونا اور ستر کو چھپانا ضروری ہے اسی طرح طواف کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ۔ اس خطبے میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہر اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالی نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کے اخراجات پر قادر ہو اور واپس آ جانے تک اہل و عیال اور بیوی بچوں کے خرچ کو بھی بآسانی برداشت کر سکتا ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ حج کے لیے احرام فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ بتایا گیا کہ 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ چوتھی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ پانچویں ترغیب یہ دی گئی کہ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ ساتویں بات یہ بتائی گئی کہ جمرات کی رمی کرنا بھی واجب ہے، جس کو لوگ شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں۔ آٹھویں نصیحت یہ کی گئی کہ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے حرم کے اندر سر کے بال مڈوانا یا کٹانا واجب ہے۔ نواں کام یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت کی ہے یا صرف عمرہ کی نیت کر کے مکہ پہنچے ہیں پھر وہاں سے حج کی نیت کریں گے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ 10ویں ترتیب یہ بتائی گئی کہ جو لوگ حرم سے باہر رہنے والے ہیں جیسے ہندوستانی لوگ تو وطن لوٹتے وقت ان پر طواف وداع کرنا واجب ہے۔ البتہ جن کو شرعی عذر پیش آ گیا ہو ان پر یہ طواف واجب نہیں ہے۔ لہذا اس خطبے میں حج و عمرہ کے جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔